كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو الذي يتوفاكم بالليل. محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں نیند کے متعلق، سونے کے متعلق کچھ باتیں کی تھیں. انسان کو سونے سے پہلے جن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جو چیزیں ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے، ان میں سے ایک اپنے بستر کو جھاڑنا، اس پر بات ہو چکی ہے. اسی طرح جب شام کی تاریکی آ پڑے تو اپنے دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کے بند کرنا، گھر میں جتنے بھی برتن ہیں کھلے منہ والے، ان کے برتنوں کو ڈھانپنا. اسی طرح سونے سے پہلے جو کام کرنے والے ہیں ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ اپنے بستر پر آنے سے پہلے انسان کو وضو کر لینا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پاکیزگی کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک صاف رکھے. اور فرمایا جو شخص رات سونے سے پہلے اپنے بستر پر آنے سے پہلے وضو کر لیتا ہے نماز کے وضو کی طرح، اور پھر سو جاتا ہے وضو کی حالت میں، رات کو جب بھی کروٹ بدلے گا، اللہ کے فرشتے جو اس پر مقرر ہیں وہ اس کی ہر کروٹ بدلنے پر اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یہ وضو کی حالت میں سویا ہے. اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے. چھوٹی سی تکلیف وضو کر کے سونا، جو انسان ویسے بھی کپڑے بدلتا ہے، لباس چینج کر کے سونے والا لباس پہن کے سوتا ہے، تھوڑی سی تکلیف اور کر لے، یہ ثواب حاصل کرنے کی نیت کر لے کہ میں رات جب بھی کروٹ بدلوں گا مجھے اس کے بدلے میں اللہ کا مقرر کیا ہوا فرشتہ میرے لیے اللہ سے دعا کرے. تو انسان کو وضو کر کے رات سونے سے پہلے وضو کا اہتمام کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. اسی طرح رات سونے سے پہلے جو کام کرنا چاہیے وہ کام یہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے آپ تہجد کی نیت کر کے سوئیں کہ میں نے انشاءاللہ العزیز تہجد پڑھنی ہے. اور اگر انسان کاروباری ہے یا پھر سارا دن محنت کرنے والا ہے، ایسی مشقت کرنے والا ہے کہ سوئے گا تو فجر سے پہلے اٹھنا ناممکن ہے اس کے لیے، اور مشکل ہے، اٹھ نہیں سکے گا، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھتے ہی آپ کیا کر لیں، تہجد کی رکعات ادا کر لیں. اللہ رب العالمین اس کا بھی اجر تمہیں عطا کرے. یعنی سونے سے پہلے یہ نیت باندھے اور اس کا اہتمام کریں کہ اگر پچھلی رات میں نہ اٹھ سکا تو ابھی میں وہ تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہوں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا اہتمام کرنے کا فرمایا، اگر رات کے آخری پہر آپ نہیں اٹھ سکتے تو رات سونے سے پہلے ہی آپ وتر کا اہتمام کر لیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اور بھی کئی صحابہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے بھی کہا تھا کہ تو جب رات سونے لگے اس سے پہلے وتر پڑھ لیا کر، پھر جب رات آخری پہر تجھے جاگ آ جائے تو پھر رکعتیں پڑھ لیا کر اور وتر دوبارہ نہ پڑھا دے. تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کو سونے سے پہلے
اگر اٹھنے کا اس کا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے تھکا ہوا ہے، تو سونے سے پہلے وتر لازمی پڑھ لے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے کچھ صحابہ کو وصیت بھی ہے۔ اسی طرح سونے سے پہلے کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ جب انسان سوئے تو سونے سے پہلے یہ نیت کر کے سوئے کہ میں نے فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات قیام کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں، اور پھر جو فجر کی نماز بھی اس کے ساتھ با جماعت ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں۔ سونے سے پہلے کرنے والے کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جب اپنے بستر پر آئے تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر آئے سونے سے پہلے 2 آخری آیتیں سورۃ البقرہ کی پڑھ لے کفاتاہ، آپ نے فرمایا یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، ہر مشکلات پریشانیاں جو بھی اس کی ضرورتیں ہیں اس سے کافی ہو جائیں گی۔ اسی طرح اس کا ہمیں پھر اہتمام کرنا چاہیے، اتنی بڑی فضیلت کی صورت ہے یہ، اور بہت بڑی یہ فضیلت والی یہ دونوں آیات ہیں۔ معراج کی رات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں ملی تھی ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں، تو سونے سے پہلے ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سونے سے پہلے معوذتین یعنی آخری 3 صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھنی چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو آپ یہ 3 صورتیں ایک دفعہ پڑھتے پہلے، اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے پورے جسم پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، ایک دفعہ پڑھ کے پھونک مارتے اور پورے جسم پر پھیرتے، پھر دوسری دفعہ 3 صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے ہاتھوں کو پورے جسم پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا آپ پھیرتے، پھر تیسری دفعہ بھی آپ ایسا ہی کرتے۔ تو 3 دفعہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی ان کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ اتنی عظیم الشان صورتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی یہ 3 صورتیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، جب باقی کئی دعائیں پڑھا کرتے تھے جادو سے بچنے کی، نظر بد سے بچنے کی، جب یہ آخری صورتیں نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد الگ پڑھتے، شام کے اذکار میں سونے کے لیے جب بستر پر آتے تو اس وقت پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پر، جسم کے جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا آپ پھیرا کرتے تھے۔ اسی طرح سونے سے پہلے جب انسان اپنے بستر پر آئے اور جو اذکار ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ اور اللہ اکبر 33 دفعہ۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، وہ جب چکی پیستی تھی، غلام نہیں تھا ان کے پاس، عام لوگوں کے پاس غلام تھے کام کاج کرنے کے لیے، وہ کر دیتے تھے ان کے کام کاج، تو ان کے پاس غلام نہیں تھا، خود آٹا پیستی تھی تو ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے، پانی بھر کے لاتی تھی کئی دفعہ تو کندھوں پر نشان پڑ جاتے تھے بھاری مشقیں اٹھانے کی وجہ سے۔ مدینے میں کچھ غلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضرت علی نے فرمایا فاطمہ جاؤ اپنے ابا سے کہو ایک غلام آپ کو بھی دے دے تاکہ کچھ مشقت کم ہو جائے۔ تو یہ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائی تو اللہ کے نبی موجود نہیں تھے گھر میں، چلی گئی تو گھر بتا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ میں اس غرض سے آئی ہوں، واپس آ گئی، اللہ کے نبی ملے نہیں۔ تو جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ فاطمہ اس ارادے سے آئی تھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات ہوئی عشاء کے بعد اپنی بیٹی کے گھر گئے، محبت اتنی زیادہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس لخت جگر سے، اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے۔ محبت کا ایک انداز دیکھیے، فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لاتے تو میں فوراً اٹھتی، آگے بڑھتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتی اور پھر ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ اسی طرح جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتی، اپنے والد کے گھر جاتی، تو آپ اٹھ کے آگے آتے اور میرے ہاتھ کو پکڑ کے بوسہ دیتے اور مجھے اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اتنی تکریم دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آئے، میں اور حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت علی اٹھے اور میں بھی اٹھی کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں، ہمارے والد ماجد آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر لیٹے رہو، آپ ہمارے پاؤں کے درمیان آ کر بیٹھ کے ہمارے درمیان میں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اس بیٹھنے کی آپ کی ٹھنڈک، پاؤں کی، ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے دل میں، اپنے سینے میں محسوس کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تم اس غرض سے آئی تھی، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں کہ وہ تمہارے لیے اس غلام سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو اور تمہاری تھکاوٹیں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں؟ تو فرمایا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ان غلاموں سے، باقی چیزوں، ضرورتوں سے کافی ہو جائیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے جو اذکار کرنے چاہیے ان میں سے ایک ذکر آیت الکرسی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ مدینے میں جب عید الفطر کا موقع آیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ جو جمع ہوا تھا اس کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا دیا۔ رات ہوئی تو اس غلے کے ڈھیر سے ایک شخص لپ بھر بھر کے نا اٹھانے لگا اور اپنا تھیلا بھر کے جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھ لیا اور اس کو پکڑ لیا، کہنے لگے تو چوری کر رہا ہے، کل میں تجھے ضرور اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا، تیری اس چوری کی سزا دلواؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیال دار ہوں، بال بچے ہیں، منتیں ترلے کر لے رہا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا کہ دوبارہ نہ کرنا۔ دن ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تیرے قیدی کا کیا بنا؟ کہنے لگے جی میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، تو پکڑ کر میں نے اس کو یہ کہا تھا لیکن وہ آگے منتیں کرنے لگا، محتاجی کا واسطہ دینے لگا کہ میں محتاج ہوں، پریشان ہوں، مجھ پر رحم کر، تو مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، یاد رکھنا وہ دوبارہ پھر آئے گا، اب نہ چھوڑنا۔ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا اللہ کے نبی کے کہنے کی وجہ سے کہ وہ آج پھر آئے گا، میں پورا چکنا اور مستعد ہو کر بیٹھا رہا۔ وہ پھر رات ہوئی تو پھر اپنا تھیلا بھرنے لگا، میں نے پھر پکڑ لیا۔ اس نے اسی طرح منتیں کی، محتاجی کا کہا مجھے کہ میں عیال دار ہوں، بچے ہیں، چھوڑ دے مجھے۔ کہتے مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ بتا تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے بتایا جی یہ معاملہ پیش آیا، میں نے رحم کر کے چھوڑ دیا۔ میں یاد رکھ وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ کہتے تیسری رات ہوئی تو وہ پھر اسی طرح۔ میں نے کہا تو روز آ جاتا ہے، ہر روز تو یہ کہتا کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں، پھر آ جاتا ہے۔ کہنے لگا آج تو میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا اور تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، مجھ پر رحم کر، میں تجھے کچھ کلمے بتاتا ہوں کہ جن کو تو پڑھے گا نا تو اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ صحابہ اکرام شوق ان کو بڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا، خیر کی چیز کو لینے کا شوق بڑا تھا، اس کے بدلے میں ساری دنیا بھی خرچ کرنا پڑتا تو وہ کر دیتے تھے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا بتا کیا وہ کلمے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے گا؟ کہنے لگا وہ کلمے یہ ہے کہ جب بھی تو اپنے بستر پر آئے تو آیت الکرسی جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری پڑھ لیا کر۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ کی طرف سے ایک چوکیدار تجھ پر مقرر ہو جائے گا
اور صبح ہونے تک شیطان تیرے پاس بھی نہیں پھٹک سکے گا. کہتے میں نے یہ کلمے حاصل کر کے اس کو چھوڑ دیا. اگلا دن ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تیرے قیدی کا کیا ہوا, آج آیا تھا؟ کہا جی آیا تھا, چوری کر رہا تھا, میں نے پکڑ لیا تھا. تو اس نے مجھے واسطے دیے اور محتاجی کا کہا, محتاج ہونے کا, اور بڑی منتیں کی, میں نے چھوڑ دیا. اور ساتھ اس نے مجھے کہا کہ مجھے چھوڑ دے, میں تجھے کچھ کلمے بتاؤں گا, ان کے پڑھنے سے اللہ تجھے فائدہ دے گا. فرمایا وہ کیا کلمے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے بتایا کہ وہ یہ کلمات تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو وہ بڑا جھوٹا, لیکن بات یہ والی سچ کر کے گیا ہے, لہذا تم اس کا اہتمام کرو. اور ابو ہریرہ سے فرمایا جانتے ہو وہ شخص کون تھا جو تیرے پاس روز آ کے چوری کرتا تھا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں جی نہیں اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا. فرمایا وہ شیطان ابلیس تھا جو یہ آتا ہے تیرے پاس آیا. تو اس سے یہ سمجھ آئی انسان نیند کی حالت میں جو ہمارے اوپر پریشانیاں, گھبراہٹیں, وحشتیں ہوتی ہیں, اور سائے جب سوتا ہے انسان کو نیند نہیں آتی, تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے شیطان بھی ہوتے ہیں انسان کو پریشان کرنے کے لیے. اسی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دیتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے. قل اعوذ برب الناس, میں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں. فرمایا من شر الوسواس الخناس من الجنۃ والناس, جنوں انسانوں کی تکلیفوں سے اللہ کی پناہ لیتا. یہ اتنے عظیم الشان کلمے ہیں, گناہگار انسان بھی جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت اور پناہ میں لے لیتا ہے. تو اس لیے اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح رات جب انسان سوئے گا تو اس سونے سے پہلے مشہور دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے تو دائیں کروٹ پر لیٹتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا کہ لوگوں جب تم اپنے بستر پر آؤ لیٹنے لگو تو دائیں کروٹ پر لیٹو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے تو اپنی دائیں کروٹ پر لیٹتے اور دائیں رخسار کے نیچے اپنا دایاں ہاتھ رکھتے اور پھر یہ دعا پڑھتے اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی سو رہا ہوں, اپنی روح تیرے سپرد کر رہا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی اٹھوں گا. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما مماتنا والیہ النشور. یہ دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر پڑھتے, سوتے ہوئے وہ دعا پڑھتے تھے. تو اس لیے سونے سے پہلے دائیں کروٹ پر لیٹنا اور یہ دعا پڑھنا. اور بھی ایک دو دعائیں ہیں وہ لمبی ہیں, تو وہ آپ کو اذکار جو سونے کے اذکار ہیں وہاں سے مل سکتی ہیں. تو اس کا بھی انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. رات جب بندہ سو جائے تو اس وقت بسا اوقات ایسا ہوتا ہے گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے, خوف طاری ہو جاتا ہے, انسان کو نیند کے اندر اچانک وحشت معلوم ہونے شروع ہو جاتی ہے, محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص رات کے وقت اٹھے اور اس کو گھبراہٹ طاری ہو جائے تو وہ یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ الواحد القہار. یہ دعا پڑھے اور ساتھ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں, میں ان ساری چیزوں سے, شیطان کے حملوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص رات کے وقت اٹھے یا پہلو تبدیل کرے تو نیند تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, جاگ آ جاتی ہے, تو اس وقت پھر یہ دعا پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھنے کے بعد وہ جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی. اور آپ نے فرمایا اس کے ساتھ اور اگر اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ نماز بھی قبول کرے گا, جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز بھی دے دے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے. اس سے بعد جو کرنے والے کام ہیں سونے کی جگہ کیسی ہو, تو اس کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں. آپ نے فرمایا
جو شخص رات کسی گھر میں کوئی دیوار نہیں ہے، بنیرا جس کو کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے، تو بغیر دیوار یا بغیر پتھروں والی چھت جو ننگی ہوتی ہے اس پر سونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ انسان نیند کی حالت میں چلتا پھرتا بہت بڑے نقصان کا سامنا کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب کوئی چھت پر لیٹنا چاہے تو وہ ایسی چھت پر سوئے، ایسی چھت پر جہاں پر پردوں وغیرہ کا اہتمام ہو، بغیر پردوں والی چھت پر سونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھنے سے منع فرمایا۔ جیسے انسان جب لیٹتا ہے تو ایک ٹانگ کھڑی کر کے، گھٹنا کھڑا کر کے اس کے اوپر دوسرے ٹانگ رکھ لیتا ہے، ایسا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے سطر واضح ہونے کا خدشہ ہے، اور اسی طرح اس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح فرمایا کہ سونے سے پہلے اس بات کا بھی اہتمام کر لو کہ الٹا نہ لیٹا جائے۔ ایک صحابی وہ کہتے ہیں، عبادہ بن صامت تھے غالباً، کہتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، الٹا لیٹا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے مجھے ہلایا اور فرمایا عبادہ ایسے مت لیٹو، یہ اہل جہنم کے لیٹنے کا طریقہ ہے، جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ، تو اس لیے الٹا لیٹنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منع فرمایا۔ اسی طرح فرمایا سونے سے پہلے اس چیز کا بھی اہتمام کر لو کہ دو شخص ایک بستر میں نہ سوئیں جو بالغ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں پھر نماز نہ پڑھے تو ان کو سزا دو، ہلکی پھلکی سزا دو، اس طرح نہیں مارنا کہ وہ بدباغی ہو جائے، نہیں، ان کو ایسی سزا دو، سزا کا ایسا طریقہ اپناؤ جس سے وہ نمازی بن جائیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر الگ کر دو، اکیلے اکیلے ان کو سلاؤ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے سونا۔ بالغ لوگ جو ہیں وہ ایک بستر میں نہیں سو سکتے، ہاں میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ الگ ہے، تو باقی جو ہیں ان کا ایک بستر میں چاہے سگی بہنیں ہوں، چاہے وہ سگے بھائی ہوں یا بہن بھائی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بستر میں سونے سے منع فرمایا ہے، چاہے دو سگی بہنیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح سونے سے پہلے اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ میں اکیلا مت سوں۔ اکیلے سفر کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اگر تم جان لو کہ رات اکیلے سفر کرنے میں کتنا بڑا نقصان ہے تو تم میں سے کوئی شخص اکیلا سفر نہ کرے۔ ٹھیک، خیر الصحابۃ اربعۃ، فرمایا جب سفر کرنے لگو تو بہترین جو ساتھی ہے نا، جو مجلس ہے، وہ اکٹھ جو ہے وہ 4 لوگ کم از کم ہونے چاہیے، اس سے کم بھی ہو، لیکن اکیلا سفر کرنا یہ منع ہے۔ اسی طرح فرمایا اکیلا سونا بھی منع ہے، شیطانی حملے کا خطرہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان مع الواحد، شیطان ایک بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو ورغلا سکتا ہے، کئی قسم کے غلط خیالات اس کے ذہن میں ڈال سکتا ہے اور اس پر حملہ بھی کر سکتا ہے، اور فرمایا 2 کے ساتھ وہ دور ہو جاتا ہے جب انسان 2 شخص ہو جائے، تو اس لیے اکیلا سونے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا